الحمدللہ رمضان کی اتنی اچھی روٹین بن گئی ہے نا، بچوں کو اسکول سے لے کے آتی ہوں، نماز وغیرہ پڑھ کے تو بس افطار کی تیاری شروع کر دیتی ہوں، کیونکہ اسکول سے جب بچے آتے ہیں نا تو میٹھی نے کچھ نہ کچھ کھانا ہوتا ہے، اس کا تو پھر چڑی روزہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے پراٹھا یا بریڈ بناتی ہوں نا، تو کچن میں آ جاتی ہوں اس کے بعد۔ تو آج میں نے بنانے تھے جی یہ چیزی مٹن کے سپرنگ رول، تو اس کی پھر میں تیاری کرنے لگ گئی، اور ساتھ میٹھی نے کہا مجھے پراٹھا بنا کے دیں، تو اس کے لیے پراٹھا بنانے لگی ہوں۔ تو آج بڑی گڈ نیوز آئی ہے یو اے ای میں کہ انشورنس جو ہے وہ مسٹ کر دی گئی ہے سارے ورکرز کے لیے، امپلائیز کے لیے، فیملیز کے لیے 2025 سے۔ یہ لا تو کافی پہلے کا بنا ہوا ہے، اور اس پہ انہوں نے امپلیمنٹیشن بھی سٹارٹ کی تھی، لیکن پھر درمیان میں آ کے انہوں نے اسکپ کر دیا، تو اب پھر اناؤنس ہو گیا جی 2025 نیکسٹ ایئر سے فیملیز ہوں، امپلائی ہوں، ہر بندہ جو یو اے میں رہتا ہے نا، وہ جب اپنا ویزا رینیو کروائے گا یا ویزا نیا لگوائے گا نا، تو اس کے لیے میڈیکل جو انشورنس ہے نا وہ مسٹ ہوگی۔ تو یو اے گورنمنٹ الحمدللہ اس بارے میں کافی انیشیٹو لے رہی ہے۔ پہلے بھی جو امپلائی ہیں ان کے لیے وہ جو جاب والی انشورنس ہے 60 درہم والی پر ایئر والی، وہ سٹارٹ کی ہے کہ اگر ان کی جاب چلی جائے تو وہ یہ انشورنس جو ہے وہ ان کو پے کرے گی۔ تو اب دوسری یہ انشورنس میڈیکل کے لیے، میڈیکل انشورنس تو بہت ضروری ہے نا۔ آپ ایک دفعہ کسی بھی اچھے اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں 250 تو اس کو آپ کو ڈاکٹر کی فی پے کرنا پڑتی ہے، میں ایسٹر کی بات کر رہی ہوں۔ اس کے بعد یہاں ٹیسٹ لازمی ہوتے ہیں، آپ کو کوئی بھی بیماری ہے چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی تو ڈاکٹر نے فوراً ٹیسٹ لکھ کے دینا ہے، تو ٹیسٹ والا سیپریٹ پے کرنا پڑتا ہے، پھر میڈیسن ہے، تو اس لیے انشورنس جو ہے نا اس میں کافی فائدہ ہو جاتا ہے۔ خیر الحمدللہ ہم تو ویسے بھی کرواتے ہیں، بچوں کی بھی کرواتے ہیں، اپنی بھی کرواتے ہیں، لیکن یہ ایک اچھا سٹیپ ہے گورنمنٹ کا کہ چلو ویزے کے ساتھ ہی جو ہے وہ سب کی انشورنس ہو جایا کرے گی۔ افطار میں تو ابھی کافی ٹائم باقی تھا، تو میں نے یہ مکسچر جو ہے سپرنگ رول کا ریڈی کر لیا ہے، تو بس اب بنا کے رکھ لوں گی، تو افطار سے 5 سے 10 منٹ پہلے ان کو میں فرائی کر لوں گی۔ تو ہمدان کے یہ بڑے فیوریٹ ہیں، ویسے تو بچے مٹن کھاتے نہیں ہیں یا اتنا کھا نہیں سکتے، تو میں کہتی ہوں چلیں اس بہانے قیمہ ہوتا ہے تو بچے جو ہیں وہ خوش ہو کے کھا لیں گے، تو اس لیے پھر میں زیادہ اس کے اندر فلنگ کر کے نا تو بچوں کے لیے بناتی ہوں، اور اس کے بعد ساتھ ہی جی یہ فروٹ چاٹ بھی بناتی ہوں، کیونکہ ارشی جو ہیں وہ فروٹ چاٹ خوش ہو کے کھاتے ہیں۔ میں اکثر کچن میں کام کرتے ہوئے سوچتی ہوں کہ ہماری مائیں کتنی ہمت والی تھیں، صبر والی، اور اگر ہم ان کا موازنہ اپنے ساتھ کریں، تو میں اگر اپنی بات کروں تو اب میرے بچے بھی ماشاءاللہ بڑے ہیں، اور ذمہ داری بھی ایسی کوئی نہیں ہے الحمدللہ، ارشی کو بھی نہیں ہوتا کھانا دیر سویر، میرے بچوں کا مزاج بھی ایسے ہی ہے، ایون کہ کام کا بھی مجھے کبھی نہیں کہا کہ یہ کرو اتنے بجے کرنا ہے اس طرح کا، مطلب کہ الحمدللہ ہر طرف سے آزادی ہے، پھر بھی جو ہے ہمیں ہوتا ہے کہ ہمارے پہ اتنا برڈن ہے یا ہم اتنا کام کرتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنی ماؤں کو دیکھیں، جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا، ساس سسر ساتھ ہونے، مہمانوں کا آنا جانا، نندیں، دیور جیٹھ، اور پھر گھر کا سارا کام کرنا، ہم الحمدللہ 4 بہن بھائی ہیں، 4 بچوں کو بھی سنبھالنا، تو ہے نا ہمت والی بات۔ ہماری امی اکثر ہمیں اپنی باتیں بتایا کرتی ہیں کہ اس طرح آپ لوگ تھے، چھوٹے تھے، اتنا کام کرتے رہتے کہ تو ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں امی بس 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 بس، یہ ہمارے سے یہ نہیں ہوتا۔ جو اکثر نا میری عادت نہیں تھی بچوں کو اٹھانے کی، جیسے بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ان کو اٹھا لیا، میری تھی پرام میں ڈال لیا یا ویسے انگلی پکڑ کے چلانا، تو امی نے ایک دن مجھے کہا میں نے کبھی آپ کو بچوں کو اٹھاتے نہیں دیکھا، اور ہم اتنا اٹھاتے تھے کہ ہمارے نشان پڑ جاتے تھے۔ میں نے کہا امی یہ کام نا میرے سے نہیں ہوتا، تو امی کہتی تھی ہم بچے اٹھا کے تو گھر کے سارے کام کرتے تھے، تو بس جی پھر مائیں تو جو ہیں وہ مائیں ہوتی ہیں، اور ہم کہاں ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو آج کے افطار میں یہ مٹن کے سپرنگ رول ہم نے بنائے، ساتھ میں نے آلو والے سموسے بھی بنائے، فروٹ چاٹ بنائی، تو یہ تھی جی میری آج کی افطار۔